دیوبند والے شان مصطفیٰ یوں لیتے ہیں، توحید کا دامن بھی سنبھال لیتے ہیں، ادب کا دامن بھی سنبھال لیتے ہیں، توحید کی وجہ سے گستاخی بھی نہیں کرتے اور ادب کی وجہ سے شرک بھی نہیں کرتے۔ ہم توحید کے بھی قائل ہیں، ادب کے بھی قائل ہیں، توحید کے بھی قائل ہیں، ادب کے بھی قائل ہیں۔ میں آخری بات کہتا ہوں، اس کو میں سمجھانے کے لیے ہر جلسے میں کہتا ہوں اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے کہا بھئی دیوبند کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے، اللہ کے بندو تم نے دیوبند کو نہیں سنا، تم نے دیوبند کے بارے میں سنا ہے، تم نے دیوبند کو نہیں سنا، دیوبند کے بارے میں سنا ہے۔ مولویوں سے دیوبند کے بارے میں سنو گے تمہارا ذہن اور بنے گا، اور دیوبند کو سنو گے پھر تمہارا ذہن اور بنے گا۔ جب بندہ کسی کے بارے میں سنتا ہے ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ میں تمہیں اس پہ بھی دلیل دے دیتا ہوں، اس پہ بھی میرے اس جملے پر بھی دلیل ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، بوڑھی عورت مکہ سے جا رہی ہے، سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہے، امی جان کہاں جا رہی ہو؟ بیٹا مکہ چھوڑ کے جا رہی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی سر پہ اٹھائی ہے، جہاں امی نے جانا تھا چھوڑ کر آئے ہیں۔ جب واپس آنے لگے اور بوڑھی اماں نے کہا بیٹا مکہ میں محمد سے دور رہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں بزبان حال، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا امی جان محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے کہا بیٹا محمد کو تو نہیں سنا، محمد کے بارے میں سنا ہے۔ فرمایا امی اجازت کچھ محمد کو بھی سن لو۔ تو جب محمد کے بارے میں سنا مکہ چھوڑ رہی تھی، جب محمد کو سنا ہے پھر مکہ آ رہی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفہ سے چلے تو مکہ گئے ہیں، امام باقر سے ملے، السلام علیکم کہا، امام باقر نے خوش دلی سے جواب نہیں دیا۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا حضرت آج لگتا ہے کچھ ناراض سے ہیں۔ فرمایا ناراض کیوں نہ ہو، تو قیاس کو لیتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا حضرت یہ مجھ سے سنا ہے یا میرے بارے میں سنا ہے؟ مجھ سے سنا ہے یا میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا دنیا کہتی ہے۔ فرمایا دنیا جھوٹ بولتی ہے۔ انہوں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا جی آپ نے میرے بارے میں سنا ہے، آج مجھے بھی سنو، مجھے یہ بتاؤ کہ عورت طاقتور ہے یا مرد؟ انہوں نے فرمایا عورت کمزور ہے اور مرد طاقتور ہے۔ کہا جی اچھا جب والد فوت ہو جائے، بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، تو عقل یہ کہتی ہے اور میرا قیاس کہتا ہے چونکہ عورت کمزور ہے اس کو وراثت میں 2 گنا دینا چاہیے، اور لڑکا طاقت والا ہے اس کو وراثت میں 1 گنا دینا چاہیے۔ لیکن آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو 1 گنا دینا ہے اور مرد کو 2 گنا دینا ہے۔ میں نے قیاس کو چھوڑا ہے آپ کے نانا کی حدیث کی وجہ سے، میں نے قیاس کو چھوڑا آپ کے نانا کی حدیث کی وجہ سے۔ ماہواری کے دنوں میں عورت نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزے بھی نہیں رکھتی، لیکن بعد میں روزہ قضا کرتی ہے اور نماز قضا نہیں کرتی، حالانکہ نماز اہم ہے اور روزہ غیر اہم ہے۔ فرمایا میری عقل کہتی ہے نماز قضا کرے اور روزہ نہ کرے، لیکن میں نے عقل کو چھوڑا ہے آپ کے نانے کے فرمان کی وجہ سے۔ امام باقر اٹھے، امام حنیفہ کی پیشانی کو چوم لیا، انہوں نے کہا بیٹا تو ٹھیک کہتا ہے، ہم نے تیرے بارے میں سنا ہے تجھے نہیں سنا۔ لاہور والوں میں تمہیں کہتا ہوں خدا کی قسم تم نے دیوبند کے بارے میں سنا ہے، تم نے دیوبند کو نہیں سنا۔ دیوبند کے بارے میں سنا ہے، دیوبند کو نہیں سنا۔ ہم توحید کے بھی قائل ہیں، ادب کے بھی قائل ہیں۔ توحید کی آڑ میں ہم گستاخیاں نہیں کرتے اور ادب کی آڑ میں شرک بھی نہیں کرتے۔ ہم توحید کے بھی قائل ہیں، ادب کے بھی قائل ہیں۔ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں توحید تو یہ ہے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ادب یہ ہے پیغمبر کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ توحید تو یہ ہے اللہ سے مانگتے ہیں اور ادب یہ کہ پیغمبر کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ یہ جو توحید کرتا ہے یہ پیغمبر کا وسیلہ نہیں مانگتا، اور جو ادب کرتا ہے وہ براہ راست پیغمبر سے مانگتا ہے۔ ہم مانگتے تو اللہ سے ہیں، توحید کے قائل ہیں، لیکن ولی کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ ہم ادب کے قائل ہیں، توحید والا ولی کے وسیلے کو نہیں مانگتا، اور جو ولی کا نام لیتا ہے وہ ولی سے مانگتا ہے۔ ہم نے کہنا نہ ولی کا وسیلہ نہ دے گا یہ بے ادبی بن جائے گی، اور ولی سے مانگے گا تو شرک بن جائے گا۔ ہم توحید کے قائل ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، اور ادب کے قائل ہیں، اللہ کے نبی کے وسیلہ سے مانگتے ہیں۔ یہی بات میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لے، نام محمد سے
دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توحید بھی دے، اللہ ہمیں ادب بھی دے۔ ہم توحید بھی مانتے ہیں، ادب بھی۔ مضمون سمجھ آ گیا نا؟ آپ سے پوچھے بھی کیا بیان ہوا تو کیا کہو گے؟ ہم توحید بھی مانتے ہیں، ادب نہیں مانتے۔ یہ دو لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، توحید کی آڑ میں گستاخیاں نہیں کرتے اور ادب کی آڑ میں شرک نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توحید کی بھی توفیق دے، اللہ ہمیں ادب کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ جن حضرات نے جلسے کا انتظام کیا ہے، جو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اے اللہ تو سب کی محنت قبول فرما لے۔ اے اللہ پاکستان کو شرور و فتن سے محفوظ فرما لے، اللہ ہمیں صالح حکمران عطا فرما دے۔ اے اللہ پاکستان کو بد امنی، دہشت گردی، تخریب کاری سے محفوظ فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، پیغمبر کی ناموس کے لیے ہم سب کو یکجان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت کو توحید اور ادب کی وجہ سے جمع فرما دے۔ اے مولا کریم جو بیمار ہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو حضرات تشریف لائے ہیں ہم تو سے تیرے پیغمبر کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اللہ مشکلات ختم فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ان تمام کی دنوں کی جائز حاجات پوری فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرما دے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ